وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وعلماء امتہ اجمعین ابدا ابدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک وزد علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جاہلو، کچھ تمہیں شعور نہیں، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ حضرات گرامی، گزشتہ سے پیوستہ اس موضوع پر کچھ باتیں آج کی نشست میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں پروردگار عالم اپنے محبوبین کے صدقے ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ علم دراصل ایک نور ہے کہ جہاں وہ آ جائے اس کے ارد گرد کو وہ روشن و منور کر دیتا ہے۔ بعض بزرگوں نے اس کی ڈیفینیشن اور تعریف اس طرح بھی کی: العلم نور یتجلی بہ القلب۔ علم ایک نور ہے جس سے دل روشن ہو جاتا ہے، جس کے ذریعہ سے دل کو تجلی ملتی ہے۔ یہ تجلی کیا ہے؟ دراصل یہ وہی تجلی ہے کہ جو معرفت کی تجلی ہمارے اور آپ کے جد امجد حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل ہوئی۔ قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ علم ہی ایک ایسا انمول اور پروقار صحرا ہے
کہ جس کے ذریعہ ہمارے اور آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے نوری مخلوق یعنی فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، ورنہ کہاں خاکی فطرت اور کہاں نوری فطرت۔ ظاہر ہے کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نور بلندی کو چاہتا ہے، عظمت کا متقاضی ہے، اسے اونچائی چاہیے، جبکہ خاک کی فطرت میں تواضع ہے، انکساری ہے، نیچا پن ہے۔ آپ کو تجربہ کرنا ہو تو تجربہ کے لیے یہ سب سے آسان نسخہ ہے کہ آپ ایک مٹی اٹھائیں اور مٹی اٹھا کر آپ آسمان کی طرف پھینکیں، یہ اوپر جائے گی کہ واپس نیچے آئے گی؟ ظاہر ہے آپ کا جواب ہوگا کہ یہ واپس نیچے آئے گی۔ کیوں؟ اس کی فطرت میں نیچا پن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے خاک سے بنایا، ہاں یہ عظمت ضرور بخشی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا خلقت بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھ سے دست قدرت سے بنایا ہے۔ دو مخلوق ایسی ہے جس کے لیے قرآن عظیم نے دست قدرت کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا ایک آسمان جس کی عظمت کو سمجھانی تھی تو قرآن نے کہا کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے آسمان بنایا، اور عظمت کو سمجھانی تھی تو اللہ عز و جل نے حضرت آدم کی تخلیق فرمائی تو عظمت اس طرح سے بیان فرمائی کہ میں نے اپنے دست قدرت سے آدم کو بنایا ہے۔ یہ شرف اور بزرگی کی بات، مگر جس شرف اور بزرگی کی بات ہمیں آج کرنی ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام خاکی فطرت ہونے کے باوجود فرشتوں کو مفضول اور آدم کو اللہ نے افضل بنایا اور حکم دیا فرشتوں کو، فرشتوں تم انہیں سجدہ کرو۔ سجدہ کیوں کرو؟ کہ تم سے یہ علم میں بلند ترین ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو علم میں بلند تر ہو خدا کے نزدیک اس کا درجہ دوسروں کی بنسبت بلند ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے مخیر فرمایا اور یہ اختیار دیا کہ سلیمان میں تمہیں دو میں سے ایک چیز دینا چاہتا ہوں، اختیار کرو کیا چاہیے؟ پوری دنیا کی حکومت، سلطنت یا علم؟ حکمرانی کرنی ہے یا پھر یہ کہ علم چاہیے؟
ہم جیسا نااہل ہوتا تو حکومت ہی مانگا ہوتا نا۔ یاد رہے، نبی ناقص نہیں ہوتا اور نبی میں نقص نہیں ہوتا، بے نقص ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ حضور کا حسن ہے، یہ حضور کا حسن ہے کہ کمال حسن رکھتا ہے۔ وہی بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ حضور کا حسن با کمال ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ گمان نقص سے جہاں نہیں، جہاں نقص، جہاں کمیاں، یہاں وہم و گمان نہیں جا سکتا، کیونکہ نبی کو اللہ بے نقص پیدا کرتا ہے، اور یہ تو نبیوں کا سردار ہے۔ پھر وضاحت کی تو کہا کہ دیکھو، جہاں بھی پھول کا تصور ہوگا، گلستان کا تصور ہوتا، وہیں پر خار کا تصور ضرور ہوگا، کیونکہ بغیر کانٹے کے کوئی پھول نہیں ہے۔ ایسے ہی جب کسی شمع کا تصور ہوگا، شمع جلتی آپ نے دیکھا ہوگا نا، چراغ لے لیں آپ، وہیں دھواں کا تصور ضرور ہوگا کہ بغیر دھواں کے شمع کا تصور محال ہے، ناممکن ہے۔ بغیر خار کے پھول کا تصور ناممکن ہے، مگر ذات رسول وہ با کمال ہے کہ یہاں نقص تو نقص، جہاں عام بات ہے کہ جب ہم گلاب کا تصور کریں تو اس میں خار ضرور ہوگا، جب ہم روشنی کا، شمع کا تصور کریں تو وہاں دھواں کا تصور ضرور ہوگا، مگر حضور اس گلاب کا نام ہے، حضور اس پھول کا نام ہے جہاں خار اور کانٹے کا تصور تک نہیں ہے۔ حضور کا حسن کمال وہ ہے کہ اگر آپ کہیں وہ شمع ہے تو یہ وہ شمع ہے جہاں دھواں کا تصور تک نہیں ہے۔ ایسا بے نقص ہے، ایسا بے عیب ہے۔ نبی بے عیب ہوتا ہے، تمام نقائص سے پاک اور منزہ اللہ پیدا کرتا ہے، اس میں کچھ کمیاں نہیں ہوتی، اگر کمیاں ہوتی تو اسے نبی بناتا ہی نہیں۔ جو کامل ہو، مکمل ہو، اللہ اسے ہی پیغمبری عطا فرما۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے مخیر کیا، کہا سلیمان حکومت چاہیے یا علم؟ اللہ کے پیغمبر نے عریضہ پیش کیا، مولا مجھے حکومت نہیں، مجھے علم چاہیے۔ کیوں؟ کہ جب ہم حکومت لیں گے تو صرف جسم پر حکومت ہوگی، کہاں ہوگی؟ ظاہر پر حکومت ہوگی، لیکن جب ہم علم لیں گے تو ظاہر نہیں، باطن اور دل پر حکومت ہوگی، اور روح پر حکومت، باطن پر حکومت، یہ بنسبت جسم پہ حکومت کے بلند ترین ہے۔ آپ نے ایک بات سنی ہوگی، فرمائش کے لیے یہاں میں حاشیہ لگا دیتا ہوں۔ ایک بزرگ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں۔
جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے حکومت کو ٹھکرا دیا، بادشاہ تھے، بادشاہی کو ٹھکرا دی، اور انہوں نے سوچا کہ ہم فقیری اختیار کریں، فقر کی زندگی ہو، اور اس فقر کو کہتے ہیں فقر اختیاری۔ کیا کہتے ہیں؟ فقر دو ہے، ایک ہے فقر اضطراری، مثلا میں مجبور ہوں، مجھے کپڑا نہیں ہے تو میں ظاہر ہے پیبند لگا ہوا ہی پہنوں گا نا۔ میں غریب ہوں، میرے پاس بہترین دسترخوان نہیں ہے تو میں ہلکا بھلکا ہی کھانا کھاؤں گا نا۔ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میں نے سوچا چلو روزہ رکھ لیں، یہ فقر ہے مگر اضطراری ہے، مجبوری ہے۔ فقر اضطراری یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ بندے کے پاس سب کچھ ہے، بندے کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں میری زندگی سادہ رہے، وہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کا حصہ بالکل سادگی سے گزرے۔ پیغمبر سلطان دارین نہیں ہے، پیغمبر کائنات کے بادشاہ نہیں ہے، مگر کیا انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں سادگی کو چھوڑا ہے؟ یہ فقر اختیاری ہے، یعنی ہمارے پاس اختیار ہے، ہم کھا سکتے ہیں بہتر سے بہتر، مگر اس کے باوجود ہمیں وہ نہیں کرنا، ہمیں تو وہی سادگی والی زندگی گزارنی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ٹھوکر مار دی، حکومت کو ٹھوکر مار دیا، نکل گئے۔ ظاہر ہے کہ چٹیل میدان میں پہنچے، بیابان میں، اور پھر ایک دن سارے احباب ملنے کے لیے آئے، ملاقات کے لیے آئے، اور ملاقات کے لیے جب آئے تو سب نے کہا حضور چلیے، آپ چلیے تو صحیح۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری یہی زندگی بہتر زندگی ہے، مجھے یہیں رہنے دو۔ اب آپ بیٹھے تھے، اپنی گدڑی تھی، سوئی سے اس گدڑی کو سل رہے تھے، جب زیادہ اصرار بڑھا، لوگ مصر ہو گئے، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا دیکھنا چاہتے ہو، تم یہ بتا رہے ہو کہ ہم حکومت اور تاجداری رکھتے تھے، ہماری سلطنت تھی، چل کے ہم اپنی سلطنت کو سنبھالیں، ہماری سلطنت اور حکومت دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ نے وہ سوئی جو گدڑی سل رہے تھے اسے آپ نے پانی میں ڈال دیا، اور وہ حکم دیا اے مچھلیوں سوئی لاؤ۔ کیا کہا؟ تمام مچھلیوں نے سونے کی سوئی لا کر بارگاہ ابراہیم بن ادہم میں پیش کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہاں کچھ کمی تھی جو مجھے سونے کی چاہیے؟ نہیں، میری سوئی مجھے واپس چاہیے، مجھے یہ سونا چاندی نہیں، مال و زر نہیں، اگر وہی چیز کی ضرورت تھی تو مجھے وہاں کچھ کم پڑتا تھا۔ پھر ایک مچھلی آئی اور وہی سوئی جس سے آپ اپنی گدڑی سل رہے تھے آپ کی بارگاہ میں لا کر پیش کیا، آپ نے اٹھا لیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے احباب اب تم بتاؤ وہ حکومت اچھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا کہ جسمانی حکومت وہ زیادہ دن چلنے والی نہیں ہے،
جب اللہ مخیر کر رہا ہے تو ہمیں پھر وہی حکومت چاہیے جو روحانی ہو، جو باطنی ہو، اور وہ علم سے حاصل ہوتا ہے، وہ سلطانی علم سے ملتی۔ اور پھر آپ نے کہا مولا مجھے حکومت نہیں، علم چاہیے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ قرآن پڑھیں، سورہ نمل میں مکمل تفصیل سے اللہ نے ذکر فرمایا حضرت سلیمان کا علیہ السلام، اور حضرت داؤد جو آپ کے والد تھے، اور بیت المقدس جو تعمیر ہوا وہ تھوڑا رہ گیا تھا، جو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی، جس کی تفصیل قرآن مجید میں بڑی اچھے انداز میں پیش کی گئی ہے۔ پھر آپ نے حکومت قبول نہیں کیا، کیا لیا آپ نے؟ علم لیا۔ اچھا مجھے آپ بتائیں، اگر آپ حکومت لیے ہوتے تو علم ملتا؟ اگر مجھے مال و دولت چاہیے تو کیا مجھے علم ملے گا؟ لیکن کرم اللہ کا دیکھیں، نبی کو یہ علم تھا کہ حکومت سے کبھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ حکمراں بننا آسان ہے، لیکن عالم بننا آسان نہیں ہے۔ آپ نے اس لیے اختیار کیا علم کو، تو پھر یہ صدقہ خدا کی طرف سے ملا کہ سلیمان لے، تو نے اختیار علم کو کیا ہے، روحانیت کو کیا ہے، نور کو کیا ہے، تو لے نور علم کا بھی تمہیں عطا کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہیں حکومت بھی عطا کر دی، حکمرانی بھی دے دیا، دونوں چیزیں تمہیں عطا کر دی گئیں۔ قرآن عظیم نے اس کو سمجھایا، اور عرب کے اس نئے نرالے طرب میں سمجھایا، بڑے عجیب پیرائے میں سمجھایا، اور اسلوب اتنا شائستہ اور شستہ رکھا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر آپ فرما دیں کیا جو علم والے ہیں اور جو بے علم ہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اصل میں استفہام انکاری ہے، جو عرب کی زبان میں، عربی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی علم والے اور بے علم یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والے کا مقام اور ہے، اور بے علم کا مقام کچھ اور ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں نے یہی بات آپ کو پچھلے ہفتے سمجھائی تھی، کچھ لوگوں نے مجھ سے اعتراض کیا، میں جانتا ہوں کہ ہمارے صغیر بھائی کو برا نہیں لگا ہوگا، مگر کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا آپ کو نام نہیں لینا چاہیے۔ میں نے کہا بھیا میں نے تو مثال دی ہے، تو نام لینے کا کیا مسئلہ ہے؟ نہیں سمجھا؟ مقصد ٹارگٹ آپ کا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ میں صرف مثال کے طور پر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں نوازا ہے تو اس میں فلاں صاحب کو آپ خاص مت کیجئے، آپ میں کا ہر بندہ خاص ہے، اور ہر ایک کے لیے بات ہوتی ہے۔ مثال کسی ایک کی دی جائے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسی سے مخاطب ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم میں، آپ میں سے سب سے مخاطب ہے، اور سب کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایسے وقت میں ہم خیال کریں کہ ہمیں کس ڈگر پہ چلنا چاہیے، کون سی لائن اختیار کرنی چاہیے۔ اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ آپ بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیں، اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ بچوں کو آپ سائنسٹک بھی بنائیں، اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کا بچہ انجینئر بھی بنے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کا بچہ سی اے بنے، لیکن یہ یاد رہے کہ پہلے اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو، اسے پتا ہو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک میسج آیا، بہت اہم ہے، اور اس موضوع کے تحت بہت اہم چیزیں یاد آ گئی۔ پورا یورپ پریشان ہوا کہ مسلمان ترقی کر رہا ہے، اسلام ترقی کر رہا ہے، لوگ تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔
اس کو روکا کیسے جائے؟ اور وہی بات اب ہندوستان میں آ گئی کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، ہے نا؟ تو مسلمان ہونے سے روکا کیسے جائے؟ اور یہ کہ پھر مسلمانوں کو ورغلایا کیسے جائے؟ لالچ کا دور ہے، بہت سارے راستے، مگر آپ کو ایک بات آپ ذہن نشی کر لیں، کل جو بات آئی وہ ذہن نشی کریں۔ یہ لوگ عیسائی اپنے سب سے بڑے پوپ اور پادری کے پاس گئے اور اس نے اپنا یہ استغاثہ پیش کیا، کہا ہماری آبادی پوری دنیا میں ابھی سب سے زیادہ ہے، میکسیمم آبادی والے لوگ ہیں ہم، اور ایسا نہ ہو کہ یہ دوسری آبادی والے لوگ ہمارے اوپر غالب ہو جائیں۔ ایسے ہی آپ کے ہندوستان میں مسئلہ ہے کہ میکسیمم آبادی کس کی ہے؟ ہمارے برادر وطن نان مسلم بھائیوں کی۔ اب ان کو یہ چبھن ہو رہی ہے کہ دوسرے نمبر کی آبادی، ایسا نہ ہو کہ پھر آگے چل کے ہمارے لیے پریشانی پیدا ہو۔ وہ اس کے لیے نئے نت چال چل رہے ہیں، مکر و فریب کر رہے ہیں، لیکن وہ کچھ لوگ ہیں جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ ہمیں ٹینشن نہیں لینا ہے، مگر ٹینشن لینا بھی ہے کہ ہم جس ڈگر پہ جا رہے ہیں، جو لائن ہمارے بچوں کی ہے، جو دین سے، مذہب سے، توحید سے، رسالت کی دہلیز سے ہمارے بچے دور جا رہے ہیں، جو ارتداد اور الحاد کی ڈگر پہ ہمارے بچے ہیں، ہم بھلا اس کی رہنمائی کیسے کریں؟ ظاہر ہے اس کی رہنمائی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نئی جنریشن کو، نسل نو کو ہمارے دین کا علم ہو، ہمارے عقیدے کا علم ہو، اب وہ عقیدے میں اتنا مضبوط ہو کہ اس کا کانسیپٹ اتنا اسٹرانگ ہو کہ کہیں بھی جائے تو اگر جواب دینے کی طاقت ہو تو وہ جواب دے سکے، اور اگر جواب دینے کی طاقت نہ ہو تو کم سے کم اپنا ایمان تو بچا سکے، اپنی توحید کو محفوظ تو کر سکے، اپنے ایمان و یقین کا بھرم تو رکھ سکے۔ اور یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی علم کی طرف توجہ دیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیاوی علم کی طرف توجہ نہ دیں۔ بہرکیف وہ پادری بولا، مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں کے بچے سب سے زیادہ تعلیم کہاں حاصل کرتے ہیں؟ مدرسے میں کہ اسکول میں؟ ہمارا میڈیم انگلش میڈیم اسکول ہم نے شروع کیا، کہا جی ہاں ہم نے شروع کیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ انگلش میڈیم میں بچے زیادہ ہیں مسلمانوں کے یا مدرسوں میں؟ سب نے کہا بھائی ہمارے انگلش میڈیم میں، ہمارا سلیبس جو ہم نے عام کیا ہے دنیا میں اس میں زیادہ لوگ ہیں، ہمارے مسلمانوں کے بچے زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ کہا جاؤ نیچنت ہو کے سو جاؤ۔ سنیے آپ، لمحہ فکریہ ہے عالم اسلام کے لیے۔ میں یہاں پر آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ غلط ہے انگلش میڈیم میں پڑھانا، میں خود بچوں کو پڑھوا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ غلط ہے، مگر ذرا دیکھیں آپ، کہا جاؤ نچنت ہو کے بیٹھ جاؤ، کچھ سوچنے کی ضرورت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الجھاؤ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی نیو جنریشن کا مستقبل، فیوچر ہماری مٹھی میں ہے۔ کہاں ہے؟ ہماری مٹھی میں ہے، کیونکہ یہ آئیں گے یہی نا، سلیبس تو ہمارا ہوگا نا، تو سلیبس میں ہم جو دیں گے وہی وہ لے گا۔ یاد کیجئے اپنا بچپنا، جو لوگ عمر دراز ہے یاد کیجئے کتنے سال میں آپ اسکول جاتے تھے؟ 8 سال ہو جاتے تھے تب جا کے کہیں اسکول شروع کرتے تھے۔ چلیے کم سے کم 5 ہی مانے آپ، آج آپ کا بچہ 2.5 سال کا نہیں ہوتا، یہ کیا ہے؟ یہ بچے کی عمر تھی
جو ہم لوگ یاد ہے ہم لوگوں کو، ہم نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، ہمیں شروع میں سب سے پہلے مولوی صاحب کے پاس بیٹھایا گیا اور ہمارا قاعدہ شروع کروایا گیا، ہمیں الف با پڑھایا گیا، ہمیں تعلیم عربی کی دی گئی، عربی کے بعد ہمیں تعلیم اردو کی دی گئی، اور جب ہمیں اردو عربی آ گئی پھر ضرورت پڑی تو ہمیں اسکول بھیجا گیا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے بچے کو کچھ نہیں آتا، لیکن ہم اسکول تو ضرور بھیجیں گے، مگر مدرسے میں ہم، اور اگر بھیجیں گے بھی تو مولوی کی خیر نہیں، اور بھیجیں گے بھی تو اسکول بھیجنے میں 8 بج گیا، ارے جلدی تیار ہو، مدرسہ بھیجنا ہے، ارے جائے گا کوئی بات نہیں۔ مجھے یہ بتائے یہ تفاوت ہے یا نہیں ہے؟ اسکول بھیجنا ہے ایک دم صاف ستھرا، نہا دھو کر استری کر کے کپڑا، کیا بولتے ہیں اس کو، ڈریس کو، یونیفارم ایک دم چکنا مکنا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اسی بچے کو مدرسہ بھیجنا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اٹھے نہ منہ دھویا نہ کان، ہاتھ میں بس قاعدہ پکڑایا، جل نکل۔ یہ دوہرا پن کیوں ہے؟ مجھے یہ بتائیں، جہاں طہارت کی ضرورت نہیں ہے وہاں آپ بڑا پاکیزہ بنا کے بھیج رہے ہو، صاف ستھرا بنا کے بھیج رہے ہیں، اور جہاں یہی حکم ہے بھائی آپ کا بچہ یا تو مدرسہ جائے گا یا مسجد، کہاں جائے گا؟ زیادہ تر مدرسے تو مسجد میں چل رہے ہیں نا۔ مجھے یہ بتائیں، مسجد سے پاکیزہ جگہ کوئی ہے زمین میں؟ مسجد سے زیادہ پاکیزہ جگہ کوئی نہیں، حدیث شاہد ہے۔ آپ وہاں جو پڑھانے بھیج رہے ہیں اس قرآن کے لیے قرآن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، یہ وہ کتاب ہے جسے خوب پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں۔ جس جگہ آپ بھیج رہے ہیں اس سے پاکیزہ زمین نہیں ہے، اور جس کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ بھیج رہے ہیں اس سے پاکیزہ کتاب نہیں ہے زمین میں، اور پھر اس کے لیے حکم ہے کہ پاکیزگی والے ہی چھوئیں گے۔ وہاں آپ نے بغیر صفائی ستھرائی کے بھیج دیا، یہ دوغلا پن کیوں ہے؟ جب آپ ہی میں یہ ایمان کی کمزوری ہوگی تو بچے کیا سمجھیں گے؟ اب آپ کہیں گے بچے کو بابو وضو کر لو، تو یہ آپ کا کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہ آپ نے عملی، دیکھیں بچے عملی طور پر جو کام ہونا اس کو زیادہ لیتے ہیں، زبان سے کہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بچے اس پر عمل کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں، جیسا ماحول۔ آپ کا بچہ پیدا ہوا، آپ کی بھاشا بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ کیوں؟ آپ نے سکھایا تھا؟ وہ ماحول میں آنکھ کھولتا ہے، جیسے بول رہے ہیں، بول رہے بھیا تو بچہ بھیا بول رہا ہے، گجراتی مال ہے، شو چھے کیم چھو فلاں چیلا، جیسے آپ بول رہے ہو حالات دیکھ رہا ہے بچہ ویسا بولتا ہے، کیونکہ اس نے آنکھ کھولی تو دیکھا اپنے ارد گرد کا ماحول کیا تھا۔ بچے اس کو زیادہ لیتے ہیں، آپ کیا بولو گے اس کی اہمیت نہیں ہے۔ تو آپ نے تو اسکول بھیجا تو وہ یہ ماحول بنا، نہیں رک جا بیٹا تیرا کپڑا پریس کر دوں، یونیفارم صاف ستھرا نہیں ہے، رک جا کل دھو کے بھیجیں گے، رک جا ابھی تیل سر میں لگا دیں، اے رک رک ابھی پاؤڈر نہیں لگا، بولے ہوتا کہ نہیں ہے؟ اور وہی آپ نے مدرسہ بھیجا، ایک بار بچے کو نہیں کہا کہ کپڑے تو صحیح پہن، اور اگر مولوی کہہ دے کہ بھائی یہ کپڑا پہن کے آنا ہے، ارے یہ مولوی کو چربی بہت چڑھ گئی ہے، ہمارے بچے کو واپس بھیج دیا۔ ہاں ایک شکایت یہ بھی آئی ہے، یہاں کا نہیں کہیں اپنے علاقے، مولانا آپ نے میرے بچے کو واپس کیسے بھیج دیا؟ جی باپ کی میراث ہے، ہمارے قوم کا ہر بندہ جو ہے دادا ہے، اور وہ دادا گیری صرف امام اور عالموں پہ چلتی ہے، نعوذ باللہ۔
دوسری جگہ تو چلتی نہیں نا۔ اس کو سمجھیں، یہ دوہرا پن دور کریں۔ آپ کو قرآن و حدیث نے جو طرز سکھائی ہے، جو آپ کو ذہن دیا ہے، جو ذہن سازی کی ہے، اس پر آپ رہیں۔ عملی طور پر بچے کو ایک ذہن دیں۔ ضروری نہیں کہ ہم بچے کو کہیں یا تاکید کریں یا بچے کو نصیحت کریں، وہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتا جتنا اثر انداز آپ کا واتاورن، انوائرنمنٹ اور آپ کے ارد گرد کا ماحول اس پہ اثر کرتا ہے۔ اس لیے اپنے گھر کا ماحول، اپنے گھر کا انوائرنمنٹ کو درست کیجئے۔ بچوں کو اسی سے اس کی اصلاح ہوگی۔ یہی خیر خواہی کا اہم ذمہ ہے اور روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے کے مستقبل پر توجہ دیں، اس کو دینی علم سے آراستہ کریں، زیور علم سے آراستہ کریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہماری قوم کے، نسل نو کے ایمان کی، عمل کی حفاظت فرمائے اور ہم سب پر اللہ رحم و کرم کی بارشیں فرمائے۔ آمین بجاہ سید